اللہ نے تمہارے اعمال گن گن کے تمہارے لیے رکھے ہیں اور ان کو پورا کر کے تمہیں دے گا. تو جو وہاں جا کے نیکیاں پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھی. ہم تو کرتے جا رہے تھے اور بھولتے جا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو سمیٹا، گنا اور محفوظ کر کے رکھ دیا. کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر کیا فرمایا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے، یعنی نیکی نہیں اس کو ملی وہاں، تو کیا کرے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو بہنوں یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو نیک عمل کی توفیق دے دے. مواقع تو سب کے پاس ہیں، لیکن ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا. سوچئے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں نیکی کے کام میں پیچھے رکھتی. تو اگر آپ غور کریں گے تو سب سے بڑی رکاوٹ خود ہمارا اپنا نفس ہے، اس کی خرابیاں، اس کی انا، اس کے جھگڑے، منفی سوچ، منفی گفتگو، اللہ کی نافرمانیاں، حرام کاموں میں پڑنا. یہ وہ تمام امور ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیتے. نفس کی خواہشات اور لذات اور دنیا کے بارے میں لمبی امیدیں رکھنا، یہ آخرت کے لیے کام نہیں کرنے دیتی. تو ہم میں سے ہر شخص، جیسے پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ختم ہوئی تھی. کیا آتا ہے؟ اللہ نے تمہارے اعمال گن گن کے تمہارے لیے رکھے ہیں اور ان کو پورا کر کے تمہیں دے گا. تو جو وہاں جا کے نیکیاں پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھی. ہم تو کرتے جا رہے تھے اور بھولتے جا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو سمیٹا، گنا اور محفوظ کر کے رکھ دیا. کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر کیا فرمایا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے، یعنی نیکی نہیں اس کو ملی وہاں، تو کیا کرے. فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ملامت کرے. اگر ہمیں نیکی کے موقع نہیں مل رہے تو کسی کو بلیم نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی سبقت لے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی سوچ کا انداز ہی غلط ہے. آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا. فلا یلومن الا نفسہ، صرف اپنے آپ کو بلیم کریں. حالات کا رونا نہ روئیں، لوگوں کی شکایتیں مت کریں. یہ دیکھیں کہ آپ میں کیا کمزوری ہے، آپ میں کیا کوتاہی ہے، آپ کیوں نہیں اس مقام تک پہنچ پا رہے جس میں دوسرے آگے نکلتے جا رہے ہیں. اپنی غلطیوں پر روئیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیکی کے مواقع اور فضل مانگیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر کچھ دور نہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے، ہمیں نظر آ جائیں اور ہم ان کو مان بھی جائیں. کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی دکھاتا ہے تو ہم الٹا اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کہا ہی کیوں، یہ کیسے ممکن ہے، اور اپنے آپ کو تاویلیں دینے لگتے ہیں کہ یہ بات تو اس وجہ سے اور یہ ہم یوں اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پھر ان غلطیوں کے، ان کوتاہیوں کے اعتراف کی توفیق دے، اور پھر ان پر توبہ کی توفیق دے اور ان کی اصلاح کی توفیق دے، تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں. دنیا میں بھی جب انسان کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے یا کوئی کسی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کسی دنیا کے ہی کسی معاملے میں، مال و دولت میں، اولاد میں یا کسی بھی چیز میں، تو یہ چیز اس کو کتنا بادر کرتی رہتی، کتنا پریشان رکھتی. لیکن یہ تو چند دن کی بات ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم ایک مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ حل ہو جاتا ہے تو دوسرے میں ہونے لگتے ہیں، تو تیسرے میں. دنیا کا سلسلہ اور نظام تو ایسا چلتا ہی رہے گا. لیکن اصل چیز آخرت، یہاں تو اگر پیچھے رہ بھی جائیں تو تھوڑی اور پش دے کے اب آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں تو کوئی پیچھے رہ گیا تو اسے کوئی چیز آگے نہیں کر سکتی، وہی ملے گا جو کر کے بھیجا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ نیکیوں کے لیے حریص رہنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام نیکیوں کے لیے حریص تھے، شوق رکھتے تھے. اور یہاں پر جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر آئے اپنے مسئلے کے حل کے لیے، تو ان کا مقصد حسد کرنا نہیں تھا اہل مال سے. اس سے صحابہ کرام کی خوبی پتہ چلتی تھی کہ مال ان کے نزدیک کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تو اتنے مالدار ہیں اور وہ تو ایسا ایسا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نسخہ بتائیے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں، اوور نائٹ ہم بھی کوئی کروڑ پتی ہو جائیں.
ایسا کچھ نہیں انہوں نے پوچھا. انہیں پتا تھا یہاں اگر بلینئر بھی ہو گئے تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے نا. سو واٹ اگر اسے خیر کے کام میں نہیں لگایا. نہ انہیں اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتراض تھا کہ ان کو کیوں مل گیا, ہمیں وجہ بتائی جائے, ایسا بھی نہیں. ان کا فوکس کیا تھا, فوکل پوائنٹ آپ دیکھیں, ان کی عقل مندی کیا تھی, سمجھداری کیا تھی کہ پھر ہم کس طرح نیکی کمائیں, ہمیں کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ ہم بھی اس درجے کو پہنچے. ان کا مطلوب اور ان کا مقصود کیا تھا, جنت کے اعلیٰ درجات, کہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتا دے, whether it is through مال اور something else, کہ اصل میں تو جانا وہاں چاہتے ہیں, اس کا شوق ہے. عزیز بہنوں سوچئے ہمیں کس چیز کا شوق ہے, ہماری تڑپ کیا ہے, ہم کہاں پہنچے, ترقی کے کس مقام کو, کس درجے کو, کس ہائٹ کو, کس بلندی کو, اور کس چیز میں, چند دن کی ہے یا ہمیشہ رہنے والی. تو مالداروں سے آگے نکلنے کا شوق سب کو ہونا چاہیے, لیکن صرف مال میں نہیں, اور چیزوں میں. یعنی عام طور پر کوئی اگر مالدار سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو مال میں ہی نکلنا چاہتا ہے, لیکن یہاں ان کا شوق کیا تھا کہ ہمیں کوئی نیکی بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں. نیکیوں میں آگے نکلنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے قرآن مجید میں. آپ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کے لیے وہ دوڑتا ہے, اور جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اس کو مسلسل حرکت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. جیسے ستارے سیارے ایک سینٹر کے گرد گھومتے ہیں, ایون ایک چھوٹا سا سیل جو ہے اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے, مرکزی نقطہ ہوتا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں بھی ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد اس کی ساری ایفرٹس گھومتی ہیں. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. کیا واقعی وہ فاستبقوا الخیرات ہے؟ کیونکہ ہم کہیں بھی دوڑ رہے ہوں گے, اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو سمیٹ لے گا, اکٹھا کر لے گا, واپسی اس کی طرف ہے. تو اس لیے سوچو. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو دوڑنے کا مقام کیا ہونا چاہیے, کیا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے؟ بخشش اور جنت, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے, لیکن اصل بات یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا مانگتے ہیں. اگر ہماری طلب ہوگی نیکیوں میں بڑھنے, جسمانی طاقت ہو یا جوانی ہو یا زندگی ہو, یہ وقت ہو, انرجی ہو, ذہنی طاقت ہو, ذہانت ہو, کوئی بھی جو بلیسنگ ہے ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, وہ صرف ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے, اور اس کے بعد وہ آہستہ 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 یا ایک دم واپس لے لی جاتی. اس لیے پھر اپنا جائزہ لیجئے, اس وقت آپ کے پاس کیا ہے جس کو آپ میکسیمم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لگا سکتے ہیں, بخشش اور جنت کے حصول میں لگا سکتے ہیں. کون سی وہ نعمت ہے جو ابھی تک آپ کے پاس باقی, وہ کون سے وسائل ہیں, وہ کون سے ذرائع ہیں. اور اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنا فضل آپ پر کرے گا اور وہ آپ کو مواقع دے گا. لیکن اگر انسان خود نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی نہیں دیتا. لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ دوڑ لگانے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے ہمیشہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, چاہے گاڑی دوڑانی, چاہے آپ نے پہاڑ ماؤنٹین کلائمبنگ کرنی, چاہے آپ نے فزیکلی دوڑنا ہو یا ذہنی دوڑ ہو یا پیسے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں دوڑنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, یا علم کے راستے میں دوڑنا ہو, ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا, ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم دوڑنے کے لیے کتنا تیار ہیں, اس مشقت کے لیے کتنا تیار ہیں,
کتنی محنت کرتے ہیں, کیا قربان کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے, اب دوڑ کو امیجن کیجئے کہ دوڑ کے وقت فالتو مال سب نیچے اتار کے رکھنا پڑتا ہے, فالتو چیزیں. مثلا اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر کچھ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یا آپ کا وزن زیادہ ہے تو پہلے اسے اتارنا پڑے گا, ورنہ وہ دوڑنا آپ کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا, آپ رستے میں گر پڑیں گے. جب بھی کبھی تیز بھاگنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایکسٹرا کپڑے بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں, بس بیئر منیمم پہنتے ہیں تاکہ وہ بھی بوجھ نہ ہو اور آپ ہلکے پھلکے ہوں اور پھر آپ دوڑ سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص ڈائریکشن میں دوڑیں گے تو آپ کو ایک تو پوری توجہ اس کی طرف کرنی ہوگی اور دوسری طرفوں سے نظر ہٹانی ہوگی. پھر یہ کہ جو فالتو فضول بیکار قسم کے کام آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا. انسان ایک وقت میں کئی کشتیوں میں اکٹھا نہیں بیٹھ سکتا. اگر آپ کبھی ایک میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی دوسرے میں, کبھی تیسرے میں, مثلا روڈ پر 3 گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تینوں کا مزہ لوں, کبھی ایک میں بیٹھتے ہیں, کبھی دوسرے میں, کبھی تیسرے, تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں رکیں گی, پھر آپ گاڑی چینج کریں گے, پھر آپ بیٹھیں گے, پھر اتریں گے, سارا وقت تو اسی میں چلا جائے گا. تو آپ کو چڑھنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ نے, اور پھر اس میں بس بیٹھ گئے تو اس کو پھر چلاتے چلے جائیں. ریسنگ کارز کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی ایفرٹ لگاتے ہیں اس ریس کے لیے, کتنی کتنی پریکٹس کرتے ہیں, کتنی محنت ہوتی اور کتنی سمجھداری کی ضرورت ہوتی تاکہ ریس جیتی جا سکے. گھوڑوں کی ریس دیکھ لے, کوئی بھی ریس دیکھیں. تو اگر ہم اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مغفرت اور جنت کی, تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں, کون سی چیزیں چھوڑنی ہوگی اور میں چھوڑ سکتی ہوں, اور کن چیزوں کو مجھے پرائرٹائز کر کے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں, which is very very important. انبیاء علیہ السلام کیوں چنے ہوئے لوگ تھے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں نیکیوں کے لیے رغبت تھی اور نیکیوں میں دوڑتے تھے. ان کا سارا تھکنا نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا, اور سلو موشن نہیں تھے کہ ہاں اچھا کر لیتے ہیں جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے. ایسے لوگ حالات کا انتظار بھی نہیں کرتے. انہیں جب نیکی کے موقع کا پتہ چل جاتا, نیکی کی جگہ کا, نیکی کے کام کا, تو پھر وہ فوراً اس کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں. سورۃ الانبیاء 89 کو پکارا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو سب وارثوں سے بہتر ہے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. ان کی خوبیاں کیا تھی؟ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. کانوا لنا خاشعین, یعنی جو عاجز مزاج ہوتا ہے, جو جھکنے والا ہوتا ہے, وہی دوڑتا ہے. دوڑنے سے پہلے آپ نے کبھی پوزیشن دیکھی دوڑنے والوں کی, کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایسے تھوڑی کھڑے ہوتے, اکڑ کے, الرٹ, پوری طرح فوکسڈ, اور کان لگا کے کہ ادھر سے سیٹی بجے تو ادھر دوڑ پڑے, ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن یہ خوبی صرف انبیاء کے ساتھ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے, فالسابقون السابقون اولئک المقربون, اور یہی دوڑتے دوڑتے دراصل اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے, جس سے آگے کوئی خوشی ہے ہی نہیں, کوئی سکون اور اطمینان ہے ہی نہیں, اور اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی بھی نہیں. تو اس لیے ہمت نہ ہاریے کہ او نو, وہ تو پہلے دور کے لوگ تھے اور ان کے پاس تو بڑا ماحول تھا اور بہت مواقع تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, ایک تو یہ منفی سوچ نکالی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. سب کچھ کر سکتے ہیں, بس یہ کہ اس کی قیمت دینے والے بنے. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو مطلوبہ ایفرٹ ہے وہ ہم لگائیں. بہت سے لوگ بلند منزلوں اور بڑے درجوں کا شوق رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی, لیکن اگر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں نا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں دنیا کا نمبر 1 میڈیکل اسپیشلسٹ بن جاؤں مثلا کڈنیز میں, تو کیا کرے گا؟ وہ صرف ڈریم دیکھے گا, سویا رہے گا کہ اور ڈریم دیکھوں؟ نہیں, پھر وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے. تو ویژنریز ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اس مقام تک پہنچنے کی قیمت دیتے ہیں. قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے, قیمت سے مراد مطلوبہ ایفرٹ. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جب حضرت ابوبکر کا حال پڑھتا ہے اور ان کا درجہ جانتا ہے, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان, سارے صحابہ کا, صحابیات کا, تو ہم میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کاش میں وہ ہوں, کاش میرا بچہ ایسا ہو, کاش ایسا ہو. لیکن انہوں نے جو قربانیاں کی, انہوں نے جو کوششیں کی, کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں؟
جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا کیا ہم بھی دینے کو تیار ہیں؟ ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہم صرف تمنائیں اور آرزویں کرتے ہیں. تو کوئی کام صرف تمنائیں کرنے سے تو نہیں آتا. تو اکثر لوگوں کی تمنائیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی چیزوں میں بھٹکے رہتے ہیں اور اصل کو بھول جاتے ہیں. تو صرف تمنائیں اور آرزویں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، ورنہ تو ساری دنیا وہ حاصل کر لیتی جس کی وہ تمنا کرتی ہے.